السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم محمد رسول اللہ والذین معہ اشداء علی الکفار۔ اللہ نے افلاک کو رونق بخشی ہے روشن تاروں سے، اسلام نے عظمت پائی ہے نبی کے یاروں سے۔ ہوتے ہو خفا کیوں مجھ سے، پوچھتا ہوں اغیاروں سے، عظمت صحابہ ثابت ہے قرآن کے 30 پاروں سے۔ حضرات گرامی قدر، جس طرح انسان اپنی زندگی کی بہاروں کو قائم رکھنے کے لیے سانس اور تنفس کا تسلسل لازمی اور ضروری ہے، اسی طرح ان الدین عند اللہ الاسلام کا اعزاز پانے والے اسلام کی آبیاری کے لیے ایسے افراد اور اشخاص کا ہونا ضروری ہے کہ جن کے سینوں پہ لا تزال طائفۃ من امتی منصورین علی الحق کا تمغہ ہو، ما انا علیہ و صحابی کا ثمرہ ہو، جن کو امامہم النبی کا شرف حاصل ہو، اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول ان کی آواز ہو، ما آتاکم الرسول فخذوہ جن کی صدائے دل نواز ہو، وَلْيَحْذِرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ جن کی پکار ہو، ترکت فیکم امرینی جن کا اعلان ہو، رضیت لکم الاسلام دینا جن کا دین ہو۔ اگر کوئی جماعت ان تمام صفات کے ساتھ مجھے متصف نظر آتی ہے تو میرے نبی کے صحابہ کی جماعت ہے، جن کے بارے میں قرآن کی ایک ایک آیت اور احادیث رسول کا ایک ایک لفظ اس بات کی گواہی دیتا ہے کہ صحابہ ہی اسلام کے محافظ اور نگہبان ہے۔ اگر یقین نہ آئے تو تاریخ اسلام کی ورق گردانی کر کے دیکھ لو کہ جب آباء و اجداد کی اندھی تقلید نے انسانیت کی بصیرت کو سلب کر لیا تھا تو اتبعوا ما انزل الیکم من ربکم ولا تتبعوا من دونہ، اولیاء کے چراغ و فراز کو روشن کر کے اسلام کا دفاع کرنے والے میرے نبی کے صحابہ تھے۔ جب قومیت اور عصبیت کا عروج تھا تو ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم کو اپنے ماتھے کا جومر بنا کر آج سے 1500 سال قبل الا انی اوتیت القرآن ومثل معہ کو بیان کر کے منکرین حدیث کے خلاف اسلام کا دفاع کرنے والے میرے نبی کے صحابہ تھے۔ علیکم بسنتی کو فرما کر تقلید کی تاریخ رات کو ختم کرنے والے میرے نبی کے صحابہ تھے۔ ایاکم محدثات الامور کے ذریعے بدعت و خرافات کی عمارت کو منہدم کرنے والے میرے نبی کے صحابہ تھے۔ سیدنا حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قرآن کو جمع کر کے اسلام کی چوکھٹ کی چوکی داری کی۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے احادیث کو جمع کر کے اسلام کی پاسداری کا تحفظ کیا۔ صحابہ نے اسلام کا دفاع کیا، سر کٹا کے، جان قربان کر کے، بچے یتیم کرا کے، ملک و ملت قربان کر کے، سہاگ لٹا کے، پھر میں یہ کہنے پر مجبور ہو جاتا ہوں والذین تبعوہ فی ساعۃ العسرہ کی شان والوں کو تؤثرون علی انفسہم ولو کان بہم کے اعزاز والوں کو ولا تہنوا ولا تحزنوا وانتم الاعلون کے اعزاز والوں کو اسلام اتنا محبوب ہو جاتا ہے کہ دفاع اسلام ان کی معراج بن جاتی ہے۔ حضرات گرامی قدر، مجھے دفاع اسلام کے لیے حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت خباب رضی اللہ تعالیٰ عنہ تڑپتے نظر آتے ہیں کہ جن کی چربی سے سلگتے انگارے بھی سرد پڑ گئے۔ مجھے وہ سمیہ اور زنیرہ بھی نظر آتی ہیں کہ جنہوں نے دفاع اسلام کے لیے اپنے جسم کو چھلنی کروا کر اسلام کی آبیاری کا حق ادا کیا۔ مجھے وہ محدث امت حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی نظر آئے کہ جنہوں نے 5374 حدیث بیان کر کے اسلام کی پاسداری کا جھنڈا تھامنا اپنی ذات سے مقدر مانا۔ مجھ سے کیا پوچھتے ہو کہ صحابہ نے اسلام کا دفاع کیا کہ نہیں کیا؟ جاؤ پوچھو بدر و احد کے در و دیوار سے کہ جنہوں نے دفاع اسلام کے لیے سید الشہداء امیر حمزہ رضی
اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گرتے ہوئے خون کو دیکھا تھا۔ مرتدین کا مقابلہ کیا تو صحابہ نے، مانعین زکات سے قتال کیا تو صحابہ نے، کالی کملی والے پر اپنی جان کا نذرانہ پیش کیا تو صحابہ نے، جنگ یمامہ میں اپنی جان کا نذرانہ پیش کرتے ہوئے صحابہ نے اس بات کا اعلان کیا تھا ویسے تو امن کے قائل ہیں، وقت آنے پر طوفان بن جائیں گے، اگر انگلی بھی اٹھی اسلام پر واللہ قلم چھوڑ کر تلوار بن جائیں گے۔ حضرات گرامی قدر، آخر میں ایک شعر پڑھ کر اجازت چاہوں گا۔ نبی کے صحابہ ہیں افضل و اعلیٰ، جسے مسئلہ ہو آئے میدان میں وہ سب جنتی ہیں، میں یہ کہہ رہا ہوں، میں کیوں کہہ رہا ہوں، لکھا ہے قرآن میں، میں کیوں کہہ رہا ہوں، لکھا ہے قرآن میں۔